وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جن کا نام ہاران تھا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ بچپن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے علاقے میں دعوت توحید شروع کی، اس دعوت کے تحت حضرت لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ ہی ایمان لے آئیں، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لے آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ ہجرت جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں تشریف لے گئے تو مصر کے اندر ان حضرات کے پاس مال وافر مقدار میں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، مویشیوں کی حالت میں، جانوروں کی حالت میں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چرواہے تھے، جو ان کا مال چراتے تھے، وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ کہیں یہ لڑائی ہمارے درمیان نہ منتقل ہو جائے، تو انہوں نے صلح سلوک کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مشورہ کیا کہ اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہی علم بلند کرنا ہے، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے شرق اردن میں۔ شرق اردن کے اندر دو علاقے تھے، دو بستیاں تھیں، ایک سدوم کہا جاتا تھا، دوسرا عمورہ۔ وہاں آپ تشریف لے جائیے اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور یہ بستیاں وہاں تھی جہاں اب بحیرہ مردار چلتا ہے، جس کو بحر میت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بحر میت، یا اس کو آپ بحیرہ مردار کہیں، جس جگہ یہ چلتا ہے، یہاں دو بستیاں آباد تھیں، ایک کا نام سدوم تھا اور دوسرا کا نام عمورہ تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ بدکاری کے اندر بہت عروج پر تھے، ان کے اندر فحاشی، عریانی، بدکاری یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو عذاب جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو الٹ دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ آیا، بھونچال آیا، جس کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں یہ قوم آباد تھی، وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اٹھا کر پٹھا گیا تو وہ سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا۔ تو جب 400 میٹر یہ نیچے چلا گیا تو اس کے اوپر پھر سمندر کا پانی چونکہ اوپر تھا تو وہ چلا، تو وہ پھر یہ بحیرہ مردار کی شکل اختیار کر گیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں میں، ان علاقوں کے اندر تشریف لے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی، وہ ہجرت جس طرح جسمانی تھی، اسی طرح روحانی ہجرت بھی تھی۔ لیکن
جس علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے، تو یہ علاقہ جو تھا، اس علاقے کے لوگ جو تھے یہ فحاشی عریانی کے اندر، معصیتوں کے اندر بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرح کی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی اور کسی طرح کی نیکی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات امرد لڑکوں سے پوری کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح ذکر فرمایا، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا، کہ وہ اس طرح کی فحاشی اور عریانی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ ان جہان والوں میں سے کوئی بھی ایسا بندہ یا کوئی بھی ایسی قوم نہیں آئی جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہو۔ کیا برائی تھی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ مردوں سے پورے کرتے تھے، عورتوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی، تم قوم ہو ہی جو ہے نا معصیت کرنے والی۔ تو اس طرح کی فحاشی اور عریانی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب پڑھی، تو عبرانی ادب کی کتاب کے اندر ان کی بدعمالیوں کا ذکر تھا، ان کی بدعمالیاں اس کے اندر مذکور تھیں۔ تو ان بدعمالیوں کے اندر ایک ان کا برا عمل یہ بھی تھا کہ یہ تاجروں کو، سوداگروں کو لوٹ لیتے تھے، اور لوٹنے کا جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تاجر لوگ، جو سوداگر لوگ ان کے علاقے کے اندر آتے تھے تاکہ تجارت کر کے ایک تو چیزیں ان کے علاقے تک پہنچائی جائیں اور دوسرا کچھ اپنا بھی فائدہ کر لیا جائے، تو یہ سارے لوگ اس کے پاس چلے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا لیتے تھے، تھوڑی تھوڑی اٹھا کر جو چیز بھی وہ لے کر آتا تھا وہ ساری ختم کر جاتے تھے۔ وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، تو جب وہ رونے پر آ جاتا تھا، جب اس کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا، وہ سارا کا سارا انہوں نے ختم کر دیا، تو وہ پھر رونے پر آ جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ اس کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو یہ چیز تھوڑی سی اٹھائی ہے، اگر تو نے لینی ہے تو لے لے۔ اب وہ کہتا تھا کہ اس تھوڑی سی چیز کو میں کیا کروں گا، جہاں میرا اور سارا نقصان ہو گیا، یہ تھوڑی سی چیز کا بھی اگر نقصان ہو گیا تو یہ بھی میں برداشت کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے سارے تھوڑے تھوڑے آ کر کے آ جاتے تھے، یعنی مقصد یہ ہوتا تھا کہ الزام ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو اس طرح کی ان کے اندر جو ہے نا وہ فحاشی، یہ واقعہ کہاں تک ٹھیک ہے تورات کے اندر، یعنی عربی ادب کے اندر، اپنا وہ عبرانی ادب کے اندر یہ ذکر کیا، کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک ٹھیک نہیں ہے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے اندر بدعمالیاں کس طریقے کی پائی جاتی تھی۔ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو جس کا نام الیعرز تھا، الیعرز کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت لوط علیہ السلام کا تو پتہ کرو۔ جب وہ اس علاقے میں یعنی سدوم میں آیا تو ایک سدومی نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس کو سر پہ مارا، جس سے اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب سدومی جو تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ چونکہ میرے اس پتھر سے تجھے خون ہوا ہے لہذا اس کا مجھے معاوضہ دے۔ وہ کہتا تھا کہ معاوضے کی کون سی بات، میرا سر پھاڑ دیا ہے، میرا خون نکال دیا ہے اور تو مجھ سے معاوضہ مانگ رہا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا اور گھسیٹ کر عدالت کے اندر لے گیا، جج کے پاس لے گیا اور مقدمہ دائر کر دیا کہ میں نے اس کو پتھر مارا، اس کا خون نکل گیا، اس کا معاوضہ مجھے لے کر دیا جائے۔ تو جج بھی، چونکہ یہ سارے لوگ فحاشی اور عریانی میں عروج پر تھے تو جج بھی انہی میں سے تھا، تو جج نے کہا کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ تو اس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رشتہ دار بھیجا تھا الیعرز، وہ اس کو غصہ آیا، تو جب غصہ آیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس جج کو دے مارا جس سے اس کو خون نکلا۔ اس نے کہا اس کا معاوضہ اس کو دے دینا، میں نے جو تجھے پتھر مارا ہے
تو صاف ظاہر ہے میرا بھی تو معاوضہ بنتا ہے، میرا معاوضہ اس کو دے دینا، اس صدومی کو، یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ تو اس طرح کی یہ قوم تھی، بڑی فحاشی اور عریانی کے اندر عروج پر تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ان کے اوپر آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ